بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بارے میں بتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ آپ کا سن شریف اس وقت 25 برس کا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 برس کی تھیں۔ اس کے بعد وہ 25 برس تک شرف صحبت سے ممتاز رہیں۔ رمضان 10 نبوی میں ہجرت سے 3 برس پہلے انہوں نے وفات پائی۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 50 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 65 برس کی تھیں۔ اسلام میں بیوی کا جو درجہ ہونا چاہیے وہ اس سے ظاہر ہے کہ دنیا میں اپنے عزیز شوہر کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری مسلمان تھیں۔ تنہائی کے اضطراب میں، مصیبتوں کے ہجوم میں اور ستم گاریوں کے تلاطم میں ہر جگہ وہ اپنے مقدس شوہر کے ساتھ تھیں۔ وہ ہر ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین دیتی تھیں، آپ کے ساتھ ہمدردی کرتی تھیں اور آپ کی مصیبتوں میں آپ کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ اب ایسی رفیق و غم گسار بیوی کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ملول رہا کرتے تھے، بلکہ اس تنہائی کے غم سے زندگی بھی دشوار ہو گئی تھی۔ جانثاروں کو اس کی بڑی فکر ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن مغعون المتوفی 2 ہجری ایک مشہور صحابی ہیں۔ ان کی بیوی خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حکیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا، کس سے؟ خولہ نے کہا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، جس کو آپ پسند فرمائیں اس کے متعلق گفتگو کی جائے۔ آپ نے فرمایا، وہ کون ہیں؟ خولہ نے کہا، بیوہ تو سودا بنت زمعہ ہیں اور کنواری ابو بکر رضی اللہ عنہ کی لڑکی عائشہ۔ ارشاد ہوا، بہتر ہے تم عائشہ کی طرف نسبت کرو۔ حضرت خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پا کر پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئیں اور ان سے تذکرہ کیا۔ جاہلیت کا دستور تھا کہ جس طرح سگے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز نہیں، عرب اپنے منہ بولے بھائیوں کی اولاد سے بھی شادی نہیں کرتے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خولہ، عائشہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہے، آپ سے اس کا نکاح کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں سے نکاح جائز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جبیر بن مطعم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی تھیں، اس لیے ان سے بھی پوچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جبیر سے جا کر پوچھا کہ تم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسبت اپنے بیٹے سے کی تھی، اب کیا کہتے ہو؟ جبیر نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ جبیر کا خاندان ابھی اسلام سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بچہ بد دین ہو جائے گا، ہم کو یہ بات منظور نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم سن بچی تھیں۔ کبھی کبھی بچپن کے تقاضے سے ماں کی خلاف مرضی کوئی بات کر بیٹھی تھی تو ماں سزا دیتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں دیکھتے تو رنج ہوتا۔ اس بنا پر حضرت ام رومان سے تاکید فرمائی تھی کہ ذرا میری خاطر ان کو ستانا نہیں۔ ایک بار آپ حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ دروازے سے لگ کر رو رہی ہیں۔ آپ نے حضرت ام رومان سے کہا کہ تم نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ باپ سے میری بات جا کر لگاتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ بھی کرے لیکن اس کو ستاؤ نہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ نکاح سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ جواب دیا کہ آپ کی بیوی ہیں۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ تھیں۔ حضرت عائشہ کا جب نکاح ہوا تھا تو وہ اس وقت 6 برس کی تھیں۔ اس کم سنی کی شادی کا اصل منشا نبوت اور خلافت کے درمیان تعلقات کی مضبوطی تھی۔ ایک تو خود عرب کی گرم آب و ہوا میں عورتوں کے غیر معمولی نشو و نما کی طبعی صلاحیت ہے، دوسرے عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس طرح ممتاز اشخاص کے دماغی اور ذہنی قوا میں ترقی کی غیر معمولی استعداد ہوتی ہے، اسی طرح قد و قامت میں بھی بالیدگی کی خاص قابلیت ہوتی ہے۔ اسی کو انگریزی میں پریکاشیس کہتے ہیں۔ بہرحال اس کم سنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ کو اپنی زوجیت میں قبول کرنا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ لڑکپن ہی سے ان میں نشو و نما، ذکاوت، جودت ذہن اور نکتہ رسی کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا واقعہ اس سادگی سے بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، ان کی اماں آئی اور ان کو لے گئی۔ حضرت ابو بکر نے آ کر نکاح پڑھا دیا۔ مسلمان عورت کی شادی صرف اس قدر اہتمام چاہتی ہے، لیکن آج ایک مسلمان لڑکی کی شادی مصرفانہ مصارف اور مشرکانہ مراسم کا مجموعہ ہے۔ لیکن کیا خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مقدس تقریب اس کی عملی تکذیب نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ ابن سعد کی 2 روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں حضرت عائشہ کو ایک مکان دیا تھا جس کی قیمت 50 درہم تھی، لیکن درایتاً یہ صحیح نہیں ہے۔ 50 درہم تو بد حیثیت سے بد حیثیت اور چھوٹے سے چھوٹے مکان کی قیمت بھی نہیں ہو سکتی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ 400 درہم مہر مقرر ہوا تھا، لیکن ابن سعد کی ایک دوسری روایت ہے جو خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان کا مہر 12 اوقیہ اور 1 نش تھا، یعنی 500 درہم۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ازواج مطہرات کا مہر عموماً 500 درہم ہوتا تھا۔ مسند ابن حنبل میں بھی خود انہی سے روایت ہے کہ ان کا مہر 500 درہم تھا۔ بہرحال مہر کی اس مقدار کا مقابلہ آج کل کے زر مہر کی تعداد سے کرو جو ہمارے ملک میں جاری ہے۔ آج مہر کی کمی خاندان کی ذلت سمجھی جاتی ہے، لیکن کیا اسلام کا کوئی خاندان خانوادہ صدیق سے شریف تر ہے اور کوئی مسلمان لڑکی صدیقہ کبریٰ سے زیادہ بلند پایا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح ہجرت سے 2 برس پہلے اور کہا جاتا ہے کہ 3 برس پہلے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1.5 برس پہلے ہوا تھا۔ بعض اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے 3 برس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تھا، اور بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اسی سال حضرت عائشہ کا نکاح ہوا۔ ممکن تھا کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کی تاریخ سے نکاح کی تاریخ مقرر کی جاتی، لیکن خود حضرت خدیجہ کے انتقال کی تاریخ بھی متفق علیہ نہیں۔ ایک روایت ہے
کہ سن ہجرت سے 5 برس پہلے انتقال ہوا، دوسری روایت ہے کہ 4 برس پہلے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 3 برس پہلے ہوا۔ اس اختلاف کے موقع پر خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول زیادہ معتبر ہو سکتا تھا، لیکن لطف یہ ہے کہ بخاری اور مسند میں خود ان سے 2 روایتیں ہیں۔ ایک میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے 3 برس بعد نکاح ہوا، اور دوسری میں یہ ہے کہ اسی سال کا یہ واقعہ ہے۔ جمہور محققین کا فیصلہ یہ ہے، اور روایتوں کا مستند حصہ اسی کا معید ہے، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے 10ویں سال ہجرت سے تقریباً 3 برس پہلے رمضان المبارک میں انتقال کیا، اور اسی کے 1 مہینہ کے بعد شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا، اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 6واں سال تھا۔ اس حساب سے شوال سن 3 قبل ہجرت مطابق مئی 620 عیسوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ استیعاب میں علامہ ابن عبدالبر نے بھی اسی قول کی توثیق کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو 2 روایتیں مذکور ہیں، میری رائے میں اس میں راوی کی غلط فہمی کو دخل ہے۔ نکاح تو اسی سال ہوا جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی، لیکن ظن و شعوع کے تعلقات 3 برس بعد قائم ہوئے، جب وہ 9 برس کی ہو چکی تھیں۔